بہت سارے لوگ اس سے یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ جی ہم کسی کام میں ٹاسک میں کنسسٹنٹ نہیں ہیں، مستقل مزاج نہیں ہیں، پلان تو بڑے بڑے کر لیتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے، ایک چیز کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد انٹرسٹ لوز کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں، جاتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک رہزن کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہبر کو میں، یعنی کہ تھوڑا سا میں یہ کام کر لیتا ہوں اس کے بعد دل نہیں لگتا، کرنے کا دل نہیں کرتا، بور ہو جاتا ہوں، یا پھر اس کو مستقل مزاجی نہیں ہے، پلان تو میرے بڑے بڑے ہیں اور مجھے یہ پتا بھی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بائی دا وے کہتے ہیں کہ مجھے پتا بھی ہے کہ اگر کنسسٹنٹ نہیں رہوں گا تو کوئی کام نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کنسسٹنٹ نہیں رہا جاتا مجھ سے کسی کام میں۔ کیوں آپ سے کنسسٹنٹ نہیں رہا جاتا؟ اس کے کچھ وجوہات ہیں، اس کو اگر آپ کنٹرول کر لیں تو آپ سے کنسسٹنٹ رہا جائے گا کسی بھی کام میں۔ سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ انسان کا جو دماغ ہے یہ کوئی مشین نہیں ہے۔ میں ایک ماہر نفسیات کی کیپیسٹی میں، ایک دماغ کے ڈاکٹر کی کیپیسٹی میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا دماغ ہے انسان کا، یہ کوئی مشین نہیں ہے۔ ہم اس کو مشین کی طرح چلا نہیں سکتے، آن آف نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتے ہو تو دنیا کا ہر شخص ہی سارا کچھ ہی کر لے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے نیو ایئر ریزولوشن ہم بناتے ہیں، آج سے اچھا بچہ بن جاؤں گا، اس سال سے اچھی بچی بن جاؤں گی، اس سال سے ساری بری عادتیں چھوڑ دوں گا، یہ چھوڑ دوں گی، بالکل ڈیڈیکیٹڈ، فوکس۔ لیکن کیا ہوتا ہے دوسرے تیسرے دن بڑے آپ اگر کنسسٹنٹ ہیں تو 10ویں 12ویں دن سارے نیو ایئر ریزولوشن ختم۔ جیسے ہی نیو ایئر پرانا ہوا ویسے ہی ہمارے ریزولوشن بھی ختم ہو گئے۔ تو یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم مشین نہیں ہیں۔ جیسے ہم اپنے دماغ کو سوئچ آن آف نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو ایک خاص طریقے سے کنسسٹنٹ بنا سکتے ہیں۔ کیسے بنانا ہے؟ آپ نے اپنے مائنڈ کو کنسسٹنٹ، کیسے کسی کام میں کنسسٹنسی ہوگی؟ سب سے پہلے تو دیکھیے جی، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کام کو کرتے رہتے ہیں اور وہ اگر کام بورنگ ہو تو پھر ہم اس میں کنسسٹنٹ نہیں رہ سکتے۔ بور ہو گئے، بس جی من بھر گیا، تو جب من بھر گیا آپ کا کسی بھی کام سے تو ظاہر بات ہے پھر آپ اس میں کنسسٹنٹ کہاں پہ رہیں گے؟ بالکل نہیں رہیں گے۔ تو اگر کنسسٹنٹ رہنا ہے تو اپنے کام میں تھوڑا سا فن لے کے آئیں، تاکہ آپ کو جو بورڈم کی وجہ سے آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں وہ مسئلہ آپ کا حل ہو سکے۔ اب دوسری وجہ کیا ہے جی ہمارا کام میں کنسسٹنٹ نہ ہونے کا؟ عام طور پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آپ اس پہ ایفرٹ دیں گے، انرجی دیں گے، فوکس رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے، سیلف ڈاؤٹ ہی ہے، یا کام پہ ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، تو اس کو ہم ہاف ہارٹلی کرتے ہیں۔ اب جب کسی کام کو ہاف ہارٹلی کریں گے اس کی وجہ سے بھی ہم کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے، تو اس میں بھی ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی وجہ انکنسسٹنٹ رہنے کی کسی بھی کام میں، وہ ہے ہمارے کسی بھی قسم کے ذہنی و نفسیاتی مسائل۔ اگر سٹریس ہے، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یا کسی بھی قسم کا اور مسئلہ ہے، او سی ڈی ہے، خیالات بار بار آتے ہیں، یا اگر آپ کو کوئی اوور تھنکنگ کا مسئلہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی آپ سے کنسسٹنٹ نہیں رہا جائے گا۔ ایک اور وجہ سے بھی ہم کنسسٹنٹ نہیں رہتے کہ ہمیں موٹیویشن نہیں ملتا۔ کسی کام کو کیوں کروں میں؟ کوئی فائدہ ہو تو کروں۔ اب موٹیویشن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ایکسٹرنسک موٹیویشن کے جو کہ ہمیں باہر سے ملتا ہے، جیسے پیسے کما لیے آپ نے، اپریسیشن مل گئی آپ کو، یا آپ کو کوئی بونس وغیرہ مل گیا اگر آپ جاب وغیرہ کرتے ہیں، یا کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ کا پروڈکٹ بک گیا، تو یہ باہر سے ہمیں ایک ریوارڈ ملا، ایکسٹرنسک موٹیویشن ملا، اس کی وجہ سے ہم کام پہ فوکس رہتے ہیں۔ یا پھر ایک انٹرنسک موٹیویشن ہوتا ہے کہ اندر سے، کہ مجھے کسی اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی ریوارڈ کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے آپ کو ریوارڈ خود دیتا ہوں۔ ایک ویڈیو میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ کیوں لوگ باہر سے اپریسیشن چاہتے ہیں۔ لوکس آف کنٹرول ہے، اس پہ ڈیٹیل میں ایک ویڈیو ہے، آپ کو نیچے دیے گئے ویڈیوز میں مل جائے گی ویڈیوز۔ لیکن کنسسٹنسی کی اگر بات کریں تو جب موٹیویشن ہی نہیں ہوگا ہمارا، کسی کام کو کرنے کا ریوارڈ ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کا ان ساری چیزوں میں کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں؟ اگر جس وجہ سے بھی آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں اپنے کام میں، مستقل مزاج نہیں ہے، اپنی ریزن کو سارٹ آؤٹ کیجئے اور اپنے کام میں وہ چیز لے کے آئیے۔ لیکن ایک جو انکنسسٹنسی کی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تھاٹس ہیں۔ بعض اوقات ہمارے تھاٹس اتنے آئیڈیلسٹک اور آڈ ہو جاتے ہیں جو کہ انسانی ذہنیت اور انسانی دماغ کے لیے، یا انسانی جو ہماری حرکات و سکنات ہے، ہماری ہیبٹس ہیں، اس سے کمپیٹیبل نہیں ہوتے۔ ہم بڑے پرفیکشنسٹ ہو جاتے ہیں۔
इस वजह से भी कंसिस्टेंसी हमारी खराब होती है। देखिए कि आप में क्या ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से आप कंसिस्टेंट नहीं होते। अगर आपको कंसिस्टेंसी का इशू है, किसी भी किस्म के रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, आपको किसी भी किस्म का ज़हनी व नफ्सियाती मसला है, आपको कोई पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में हेल्प चाहिए, अगर आप अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करना चाहते हैं, किसी भी किस्म का अगर आप सेल्फ ग्रूम करना चाहते हैं और इस सिलसिले में अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर से मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ताकि आपके मसाइल का हल किया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।